ہاں جی، بیٹا اس میں یہ ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی تو لکھا ہوا ہے اسٹامک ایسیڈیٹی، اور عام طور پہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر تو کھانا ٹھیک ہے جی، کچھ کی پالیسی ہوتی ہے کہ بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاؤ، اور کچھ بندے جی ہوتے ہیں کھانے کے لیے ہی زندہ رہتے ہیں. ان کا فارمولا 9 انچ اگر اسٹامک ہے تو ایسے ڈاکٹر تو یا مطلب جو سیانے بندے کہتے ہیں کہ 1/3 کو خوراک دو، 1/3 پانی جی چلا جائے، اور 1/3 تھوڑا سا ایمپٹی رہے. اتنی خوراک انسان کے لیے کافی ہے. لیکن ہمارا جی فارمولا یہ ہے کہ وہ 9 انچ اگر فار ایگزامپل اسٹامک ہے تو پورے کا پورا کھانے سے فل کرو دبا کے، پھر اوپر سے جی پانی پیو. تو پانی پینے کے بعد وہ بیچ میں جو سپیسیز رہ جاتی ہیں نا وہ بھر، جی اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آگے زندگی میں پتہ نہیں ملنا ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کھانے کے بعد دوسرا زندگی میں ملے ہی کوئی نہ، تو لہذا آخر ہم کر دیتے ہیں، خاص طور پہ شادی بیاہ پہ. تو ایسی سچویشن کے اندر پرابلم تو یہ پھر آتے ہی ہیں. اب ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ ذرا ریڈ کر لیں: اسٹامک ایسیڈیٹی. Stomach secretes chemicals in a regular way to digest food. These chemicals mainly consist of hydrochloric acid along with other salts. Although hydrochloric acid is highly corrosive, but stomach is protected from its effects because it is lined with cells that produce a base. The base neutralizes stomach acid. The important function of this acid is to break down chemical bonds of food in the digestion process. Thus, big molecules of food are converted into small ones. It also kills the harmful bacteria of certain food and drinks. ہاں جی، اس میں سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس لیٹ سپوز یہ اسٹامک ہے، تو یہ اگر اس کی اسٹامک کی پکچر ہے ذرا عجیب سی بن گئی ہے، لیکن چلیں گزارا کرتے ہیں. تو بیٹا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ جو گیا ہے اسٹامک کے اندر کھانا، اب اس کو بیٹا بریک اپ کر کے اس کو سمالر مالیکیولز میں کنورٹ کرنا، پھر اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا جرمز وغیرہ ہوں ان کو ختم کرنا ہو، اور اس طرح کی سچویشن پروسیس کو گزارنے کے لیے ان دیواروں سے یہ جو سٹامک کی والز ہے نا، ان سے جی سر. آہستہ ایسڈ نکلتا ہے. اب دیکھیں کہ ایسڈ تو بیٹا اتنی زہریلی چیز ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے نکلے گا تو یہ تو ہمارے سٹامک کو ڈیمیج کر دے گا. لیکن اللہ میاں نے جی کیا کیا ہے کہ اس کے اسٹامک کی والز جو ہوتی ہیں نا، ان کے اندر سے بیس مطلب جی نکلتی ہے، اور کافی حد تک بیٹا اس کی ایفیکٹ کو کم کر دیتی ہے، یعنی ایسیڈیٹی کو بہت کم کر دیتی ہے. اتنا کو کر دیتی ہے کہ جا کر بیٹا مالیکیولز کو بریک ڈاؤن کرے، اس کے اندر سے جرمز مارے، لیکن معدے کی دیواروں کو ڈینجرس نہ بنائے، خطرناک نہ ہونے دے. تو یہ کام وہ کر لیتے ہیں. ہاؤ ایور آگے جی. نیکسٹ پیراگراف. ہاؤ ایور However, sometimes stomach produces too much acid. It causes stomach acidity, also called hyperacidity. Symptoms of this acid are feeling burning sensation throughout the gastrointestinal tract. These feelings sometimes extend towards the chest. That is called heartburn. ہارٹ برننگ. ویسے تو یہ اسٹامک اور انٹسٹائن کے اندر یہ سارا مسئلہ مسائل ہوتا ہے، لیکن جب اس کا پریشر بڑھ جائے تو بیٹا یہ مطلب جو ہے نا چیسٹ کی طرف آ جاتا ہے، اور چیسٹ جب جلنا سے اندر سے فیلنگ ہو رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں جی چیسٹ برننگ. دا بیسٹ پریونشن فرام، ٹھیک ہے جی، ہائپرٹی از نمبر 1 avoiding overeating and staying away from fatty acids and spicy food. تو پیارے بیٹے جی ہم اس کو تو کراس لگا سکتے ہیں، کیونکہ بینگ اے پاکستانی مسالہ کھانے میں نہ ہو تو ہم نوالا نہیں لگائیں گے. یہ فیٹی جی سر. ایسڈز جس میں نہ ہو وہ چیز ہمیں پسند ہی نہیں. اور یہ جو ظلم کی ہے کہ اوور ایٹنگ، تو اگر ہم نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی تو ہمارا زندگی کا کوئی پرپز ہے اس جگہ پہ؟ ہمیں نہیں سر. اتنا کھانا ہے
کہ اینڈ الارم بجنے شروع ہو جائیں کہ بھائی مرنے تو نہیں لگے، مرنے تو نہیں، اس سے پہلے پہلے تک کھاتے رہو۔ دوسرا فیٹی ایسڈ جتنا بھی یہ مطلب جو فیٹس وغیرہ، جو پراٹھے چھ کچھ اس طرح کی چیزیں اور مسالے ڈالتے ہوئے ہم کھانا ہی اس ہوٹل پہ کھاتے ہیں، جو مسالے جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، آدھا کلو کڑھائی بنوائیں، 13 کلو مسالہ ہونا چاہیے بیچ میں، سی کی آوازیں ہیں، آہا ہا، مزہ ہی آ گیا کھانے کا، کیونکہ کھانا صرف وہ جو ہے نا، تو ہر یہ پوائنٹ بیٹا ہمارے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جی ہیلتھ کانشیس ہیں، وہ ضرور پہلے ہی آلریڈی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل انہوں نے کہانی سنائی ہے، پوائنٹ پہلا تو بیٹا ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہم جی ریاض کر سکتے ہیں بیٹا۔ سیکنڈ والا ہے سمپل اینڈ ریگولر ایٹنگ، بہت ممکن ہی نہیں ہے، پاکستان میں رہتے ہوئے بہت مشکل ہے، نہ نہ نہ، سمپل نہیں، ٹھیک ہے جی، ریگولر ایٹنگ، یہ جو ہے ریمیننگ in an upright position for about 45 minutes after taking meal، یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جی کھانا تھوڑا سا کھاؤ تو اس کے بعد لیٹنا نہیں ہے، ہم مطلب جو ہے 45 منٹ تک سیدھے کھڑے رہنے ہیں، تاکہ وہ گریوٹی کی وجہ سے کھانا ڈائجسٹ ہو کے آہستہ آہستہ انتڑیوں میں جائے گا، تھوڑی موومنٹ ہوگی۔ لیکن ہماری چونکہ پالیسی یہ ہے کہ ہم کھانا ہی اتنا کھا لیتے ہیں کہ 45 منٹ کیا 1 منٹ بھی سیدھا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ہم بستر ڈھونڈتے ہیں اور فوراً اس کے اوپر گر جاتے ہیں کہ جب تک ادھر بیٹھے بیٹھے ڈائجسٹ نہ ہو، اٹھیں گے تو تب بیٹا جب وہ معدہ اٹھنے دے گا، تو یہ بھی بڑا مشکل کام جی ہے، اس کو بھی جو ہے نا ذرا یہ جی مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیپنگ دا ہیڈ ایلیویٹڈ وائل سلیپنگ، sleeping یہ ٹھیک ہے، جی آنے کی عادت ہے ہم لوگوں کو، یہ رہ جاتا ہے، جی یہ پاسبل ہے ہمارے لیے، اکثریت کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ویسے جنرل سی بات ہے، یہ تو میں ویسے اویئرنیس دینے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس سے مطلب محسوس ہو کہ بھائی تھوڑا سا ایسے کرنا، بیٹا مناسب سا کھانا ہو، سپائسی نہ ہو، فیٹی ایسڈ نہ ہو۔ ریگولر کا مطلب یہ ریگولر ایٹنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح ٹائم سے صبح تھوڑا کھاؤ، تھوڑا دوپہر کو، تھوڑا شام کو، لیکن ہمارا یہ بھی نہیں ہے، ہم ریگولر کوئی نہیں ہے، ہم جناب ایک دفعہ جی دوپہر کو کھانا سامنے آ جائے تو 5 7 روٹیاں کھانے کے بعد پھر نہ شام کو کھاتے ہیں، صبح تک جی ہائپر ایسیڈیٹی کا پرابلم تو چل پڑا ہے، تو اب 24 گھنٹے اس نے بھی تو گھمانا ہے نا ہمیں، تو یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جی سادہ سا کھانا کھانا جی چاہیے، باقاعدگی سے کھانا چاہیے، اسپائسی نہ ہو، ایسے کر کے طریقہ کریں، تھوڑا سا واک کریں کھانے کے بعد، الحمدللہ صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے، پرابلم ہی کوئی نہیں آتا۔